تو پھر اس دنیا کی ٹینشن لینا میں غریب کیوں ہوں, وہ مالدار کیوں ہیں, اور اس کی سیٹنگ وہاں چل رہی ہے, میری کیوں نہیں چل رہی. یہ بھی یہ لڑکوں کے آج کل بڑے مسائل ہیں. سیٹنگ کسی کی چلتی ہے, شادی کسی اور کی ہوتی ہے. یہ بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے. میں اکثر شعر سناتا ہوں نا, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. اس کو میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کی اتنی شادیاں ہیں ماشاءاللہ, تو کہیں انکار بھی ہوا آپ کا؟ میں نے کہا 20 جگہ انکار ہوا ہے بھائی, 20 جگہ. اور انکار پہ اتنا غم نہیں ہوتا انسان کو, غم اس پہ ہوتا ہے آپ جہاں چاہ رہے تھے وہاں انکار کر دیا, پہلا دھچکا. پھر آپ کو خبر ملتی ہے اس کی کہیں اور شادی ہو گئی, دوسرا دھچکا. تیسری خبر ملتی ہے اس کا بچہ ہو گیا, ڈپریشن میں جائے گا نہیں جائے گا آدمی. چوتھی وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کو ماموں بول رہے ہیں. تو زیادتی ہے نا, بتاؤ یار یہ زیادتی ہے یا نہیں؟ تو ماموں کیوں بول رہا ہے یار, کچھ اور بول دے نا. لیکن یہ سارے غم اللہ نے چھڑوں چھاٹ کے لیے دنیا میں رکھے ہیں. یہ جو چھڑے جتنے بھی گھومتے ہیں, اور یہ جو یہاں چھڑے چھاٹ بہت بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بات یاد رکھ لو, یہ آج کل بہت بڑی ٹینشن ہے, محبتوں کا ناکام ہو جانا, خودکشیاں سب سے زیادہ اس پہ ہوتی ہیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے, بیچ میں آ گئی یہ بات تو جلدی سے چلاتا ہوں میں اس کو. سب سے زیادہ خودکشیاں کس پہ ہو رہی ہیں؟ جہاں چاہتے تھے وہاں نہیں ہوئی, کھمبے سے لے جا کے لٹک جاتا ہے آدمی. آپ جاؤ عباسی شہید ہاسپٹل میں, اور جتنے بھی بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں نا, ان کے ایمرجنسی میں جو خودکشی کے کیس آ رہے ہیں نا, 99.999, یہ بے روزگاری نہیں ہے اس میں, 99.999 یہ ہے کہ ان کے بچے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ماموں. بچے ماموں کہنا شروع کر دیتے ہیں, اس پہ خودکشی ہوتی ہے. اس پہ بھی سوچو بھائی, دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے دفع ہو یہاں سے یار, ایسی کی تیسی. جس کے حسن پہ آپ مر رہے ہو, کیا وہ ہمیشہ حسینہ رہے گی؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک شعر پڑھا کرتے تھے, تو مجھے بیان میں بیٹھ کے وہ شعر یاد آتا ہے کہ میں شعر یاد کر لوں. آپ کیونکہ ہمیشہ ادھورا شعر سناتا ہوں, پورا آتا نہیں مجھے, پھر میں سوچتا ہوں جب گھر جاؤں گا تو وہ پورا شعر دیکھوں گا ہے کیا, تاکہ صحیح شعر پڑھوں. اس کا خلاصہ میں سنا رہا ہوں اپنے الفاظ میں, کہ پتہ نہیں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں ان کے کہ ختم زندگانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. جس محبوبہ پہ آپ مرتے تھے, صبح شام اس کے نام کی تسبیح جپتے تھے, اور میں میری ابا میری شادی یہاں ہوگی تو میں کروں گا, ورنہ میں مر جاؤں گا, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, یہ انگلش میں یاد کیا ہوا ہے لڑکوں نے, ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے. ایسے ایسے ڈائلاگ چلا کرتے تھے. تو بھائی وہ تھوڑے دنوں کے بعد اس کا حسن کیا ہونے والا ہے؟ ختم. ٹھیک ہے, انسان کو محبت ہوتی ہے, دل مائل ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے, لیکن اس کو ایک حد سے آگے لے جانے کی کوشش مت کرو. کہیں محبت ہو گئی, عشق ہو گیا, پیغام بھیج دو بھائی, شادی ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی دفعہ, ایسی کی تیسی. یار مسافر خانہ ہے, تھوڑے دنوں میں کہاں جائے گی وہ؟ قبر میں جائے گی. لیلا مجنو کے عشق کے معاشقے بڑے مشہور ہیں نا, کیا خیال ہے؟ اب دونوں کہاں پڑے ہوئے ہوں گے؟ کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے. اب مجنو کو لے جاؤ, بولو لیلا کی قبر دیکھ, اندر کھول کے دیکھ, اتنی سڑاند آ رہی ہوگی نا اس میں, کہے گا بھائی میری کسی سے بھی شادی کرا دو, لیلا پہ میں کبھی عاشق نہیں بنوں گا. ادھر روح جسم سے نکلی 2-3 دنوں میں باڈی کا ایسا حشر ہوتا ہے, اللہ بتاتے ہیں کہ یہ تھا وہ جس پہ تو پاگلوں کی طرح عاشق ہوا ہوا تھا. یہ نوجوانوں میں آج کل بہت بڑا مسئلہ بن گیا, عشق معاشقے, زندگیاں برباد کر رہے ہیں اس کے پیچھے. ایک بزرگ تھے, ان کا ایک مرید تھا, وہ کسی باندی پہ عاشق ہو گیا, بزرگ کی باندی پہ, اپنے پیر و مرشد کی باندی پہ کیا ہو گیا؟ بولتے کیوں نہیں, عاشق, لٹو ہو گیا. ان پیر صاحب کو پتا چلا کہ باندی میری ہے, لٹو کون ہو رہا ہے؟ باندی میری ہے, لٹو یہ ہو رہا ہے. انہوں نے اس کا علاج کیا. وہ مرید کہتا ہے بھائی میں دل میرا تو میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ان بزرگ نے اپنی باندی کو کھلایا جمال گوٹا, سمجھ رہے ہو کیا کھلایا؟ اور جو اس کا جلاب تھا نا, جب باندی کو موشن لگے, وہ ایک بالٹی میں جمع کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا ایک دفعہ گند میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا, لیکن یہ انسان کا بچہ بن جائے گا.
وہ سارا جو گند تھا نا وہ بالٹی میں جمع کرنا شروع کر دیا. تھوڑے دنوں میں بالٹی گند سے بھر گئی اور باندی کی بیچاری کا سارا حسن و جمال کی ایسی کی تیسی ہو, وہ سوکھ کے نا ہڈیوں کا ڈھانچہ, دیکھنے کو دل نہ کرے. تو پھر مرید کو وہ کے سامنے وہ باندی لے کر آئے کہ تو اس پہ عاشق ہے. اس نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ بھائی, یہ میں نہیں اس سے شادی کروں گا, نا 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 نا. انہوں نے کیا کیا, وہ سارا گند جو تھا نا پخانے سے بھرا ہوا, وہ بالٹی لا کے اس مرید کے سامنے رکھی. بولا جب یہ اس کے اندر تھا یہ سب کچھ تو اس پہ عاشق تھا, جب اس کے اندر سے یہ نکل گیا تیرا عشق ختم. اس کا مطلب تو اس پہ عاشق تھا. کیا خیال ہے؟ یہ گند جب اس کے اندر تھا, حالانکہ گند نکلنے سے تو عشق بڑھنا چاہیے نا. اس نے کہا جب یہ گند اس کے اندر تھا تو اس پہ تو لٹو تھا, اس کے بغیر تو رہ نہیں سکتا تھا. یہ گند اس کے اندر سے نکلا ہے اور تیرا عشق کیا ہو گیا, ختم. اس کا مطلب تو لٹو کس پہ تھا, اس گند پہ تھا. تو مرید انسان کا بچہ تھا, اس کی کھوپڑی میں بات آ گئی کہ بھائی حلال کی طرف جاؤ, حرام کی طرف مت جاؤ. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو, ہم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. دنیا کی ہر چیز کیا ہے, فنا ہونے والی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے, قرآن کہتا ہے جب ستارہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاذا ربی, کیا یہ میرا رب ہے. فلما افلا, ستارے صبح کے وقت غائب ہو جاتے ہیں, جب غائب ہو گیا قال لا احب الآفلین, فرمایا میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. خدا وہ ہوتا ہے, محبوب ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے, یہ تو ہمیشہ ہے ہی نہیں میرے ساتھ. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی, جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا نا, 14ویں کے چاند کو, انہوں نے کہا یہ ہے میرا رب. فلما افلا, چاند بھی ہمیشہ نہیں رہتا, صبح کے وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا ہے. جب چاند غائب ہوا آپ نے فرمایا کہ میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر جب سورج نکلا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی هذا اکبر. فلما افلت قال انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے. لیکن سورج بھی جب غروب ہو گیا تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, اے اللہ میں اپنی ذات میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے. تو بھائی جس کے پاس جانا ہے دل اس کو دیا جاتا ہے, جس کو چھوڑ کے جا رہے اس کو تھوڑی دل دیا جاتا ہے. آج تم جس محبوبہ پہ مر رہے ہو پاگلوں کی طرح, تمہاری ڈیتھ ہو جائے, مر جاؤ تم, وہ جائے گی قبر میں تمہارے ساتھ. اب بولتی بند ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ وہ جائے گی تمہارے ساتھ قبر میں. ایک دن کے بعد تمہاری لاش سے جب بدبو کے بھبوکے اٹھیں گے نا, اس کو نکالو بھائی, بیوی نہیں جاتی وہ کہاں سے جائے گی. اور وہ اگر مر گئی یا اس کو مری بھی نہیں, لکوا ہو گیا, جس پہ آج آپ مر رہے ہو نا صبح شام, آج عشق معاشقہ بہت ہو گیا لڑکوں میں, لکوا ہو جائے تھوڑا سا. ایک دفعہ ایک صاحب کا فون آیا نا, نوجوان کا, پرانا قصہ ہے, بات میں بڑا غصہ ہوا مجھ سے, صاحب آپ نے میرا بیان کر دیا. میں نے کہا تیرا نام لے کے تھوڑی بتایا میں نے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں عاشق ہو گیا ہوں, میں پاگل ہو گیا ہوں, مجھے بہت محبت ہے, مجھے کسی طرح وہ لڑکی دلا دو. میں نے کہا بھائی اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ان کے بچے ہم کو ماموں بولو, اگر ہمارے بس میں لڑکیاں دلانا ہوتا تو کسی کے بچے ہم کو ماموں بولتے نہیں, بولتے نا. میں نے کہا ہمارے بس میں تھوڑی ہے, ٹرائی مارو بھائی, ابا کو پیغام بھیجو, ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کہیں اور شادی کرو. کہہ رہے نہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, میں نہیں رہ سکتا. پھر آخر میں کہنے لگا مجھے اس سے پاکیزہ محبت ہے. جب یہ بات بولی نا پھر میرا میٹر گھوما کہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے تو, ابھی تک تو بات تھی جو تیرے دل کی حالت تھی تو نے بتا دی, پاکیزہ محبت. میں نے کہا تجھے اپنی ماں سے کیوں ایسی محبت نہیں ہے بھائی, تجھے اپنے باپ سے کیوں نہیں ہے. اس نے فون نمبر بند کر دیا, بلاک کر دیا, تو ڈپریشن میں جا رہا ہے. تیری ماں اگر نمبر بند کر دے, تیری ماں بات چیت چھوڑ دے, ایسی ڈپریشن ہوتی ہے تجھے؟ جس نے ساری زندگی تجھے گود میں پالا, تیرے لیے سردی گرمی برداشت کی, تکلیف سے تجھے پیٹ میں رکھا, تکلیف سے جنا, ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے تجھے کھلاتی رہی ہے, وہ ناراض ہو جاتی ہے, یہ ڈپریشن ہوتی ہے تجھے؟ جس سے محبت ہونی چاہیے پاکیزہ, وہ ہے ٹھڑک تیرے پہ دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے اور اس کو کیا بول رہا ہے پاکیزہ محبت. تو میں نے کہا اس کو اگر لکوا ہو جائے ابھی ہے بھائی, اب محبت ہوگی اس سے؟
آپ بتاؤ آپ کی کوئی بڑی محبوبہ تھی اور بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر جیسے الفاظوں کا تبادلہ ہوتا تھا, آپ تھوڑے سے آپ کو کہیں فالج کا ہلکا سا اٹیک ہوا, آپ کی جو الائنمنٹ ہے نا تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی, جیسے گاڑیوں کی الائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے نا, آپ کی الائنمنٹ کیا ہو گئی, ابے تھوڑا سا بونٹ میں کام نکل آیا, آپ کے تھوڑا سا کام نکلا ہے. ڈاکٹر نے کہا یہ ڈینٹنگ کا کام, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہے. بعض دفعہ تو اتنا کام نکلتا ہے پورا ریپیئرنگ کروانی پڑتی ہے. میرے پاس کچھ عجیب عجیب سے لوگ بھی آتے ہیں, تو میں بعض لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں بھائی آپ ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوگے, کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا آپ کو. ایسے ایسے دماغ کے لوگ آتے ہیں نا, ان سے میں کہتا ہوں اب آپ اتنے خراب ہو چکے ہو کہ آپ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والے نہیں ہو, اب آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑ کے نئے سرے سے انسان بنانا پڑے گا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, جس پہ آپ مر رہے ہو, دل دے بیٹھے ہو, اس کو تھوڑا سا فالج کا یا لکوے کا اٹیک ہو اور جو چہرے کی الائنمنٹ تھوڑی سی کیا ہو جائے, آؤٹ ہو جائے, 2 سیکنڈ کے اندر سارا عشق کیا ہو جائے گا, کافور. ہمارا ایک دوست ہے اسکول میں کسی لڑکی پہ عاشق ہو گیا, پاگل ہو گیا, تو اس کے گھر کے باہر چکر لگا رہتا ہے, اس کی گلی سے کبھی ہٹتا نہیں تھا, پٹا بھی ایک دفعہ محلے والوں سے, نہیں جی پاگل. اللہ کی قدرت, اس لڑکی کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی, اس کے یہاں کو گومڑا سا نکل آیا کچھ. تو جب اس نے دیکھا نا, گلیوں کے چکر بھی چھوڑ دیے اور وہ جو سارا عشق تھا 2 سیکنڈ میں کیا ہو گیا, کافور. تو یہ وہ عشق ہے جس کے لیے نوجوان کھمبوں سے چپک کے حرام موت مر رہا ہے اور جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو ڈلوا رہا ہے, اور لڑکیاں بھی اسی طرح پاگل ہو جاتی ہیں. تو میرے بھائی, شاعر نے کہا ہے نا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. دنیا کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ, اتنا لفٹ کراؤ جتنا یہاں پہ رہنا ہے. جہاں ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو کہیں اور ٹرائی مارو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں وہ جلدی سے اب سورہ لقمان کی تو وہ کروں, یہ تو درمیان میں ایک بیچ میں کچھ باتیں آ گئیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, ہماری زندگی کا جو طرز حیات ہے اس میں اور کافر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کافر کہتا ہے اللہ نے ہمیں اسی دنیا کے لیے پیدا کیا, یہیں ہم انجوائے کریں گے. ہم کیا کہتے ہیں, اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ کہاں کے لیے پیدا کیا, آخرت کے لیے. یہ مسافر خانہ ہے. اگر کسی کو یہاں سے ٹرین کراچی سے پشاور جا رہی ہے, کسی کو آپ نے سفر میں ٹرین میں بٹھا دیا اور سفر ذرا لمبا ہو گیا, تو کچھ بے وقوف کہنے لگے ہم اسی ٹرین کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو عقل مند کیا کہے گا, بھائی یہ ٹرین تو ایک ذریعہ ہے, پیدا ہم نے جانا کہاں اس کے ذریعے, پشاور جانا ہے, لاہور جانا ہے. تو اللہ میاں نے دنیا کے سفر میں ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم نے جانا کہاں ہے, ہم نے آخرت میں جانا ہے. پہلے برزخ کی حیات ہے, اس کے بعد موت کے بعد زندگی ہے, آخرت کی حیات ہے. یہاں ہمیں پیدا اللہ نے کس کے لیے کیا, آخرت کے لیے کیا ہے. تبھی اللہ مارے گا, سب کو ختم کرے گا. تو جب آخرت کے لیے کیا ہے تو ہر وہ کام جو آخرت کی طرف بڑھنے کا ذریعہ بنے وہ ہم نے کرنا ہے.